أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر کوئی شخص کوئی عورت برائی کا ارتکاب کرے تو 4 گواہوں کو مطلوب کیا جائے گا۔ چاروں جو ہیں وہ مردوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 4 گواہ کی کیا حکمت ہے، 4 ہی کیوں اتنی بڑی کوانٹٹی، ٹھیک ہے، اس میں کیا حکمت ہیں وہ ہم آلریڈی کل پڑھ چکے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر آپ جو ہے، یہ پہلا حکم تھا اسلام میں۔ ابھی جو ہے نا وہ سورہ نور ایسے سمجھ لیں کہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اور جو حکم ہے وہ بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمام کام ہو جائے، گواہی دینے والے گواہی دے دیں تو اپنی عورتوں کو پھر جو ہے نا وہ گھروں میں رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، وہ یہ جعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے اشارہ کر دیا کہ اور راستہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے، وہ راستہ بعد میں آ گیا۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما، کوئی 2 مرد یا کوئی 2 عورتیں، یہ مفہوماً 2 عورتیں میں کر رہا ہوں، یا مرد و عورت کوئی بھی کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ پہلے حکم تھا کہ انہیں ایذا دو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو توبہ قبول کس شخص کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعملون السوء، جو اس سے برائی ہو جائے وہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، چلے ہو گیا گناہ ہو گیا، اب قریب ہی جیسے ہی اس کو تھوڑا سا جاگ آتی ہے، جیسے ہی اس کو تھوڑا ہوش آتا ہے، جیسے اس کی ایک خاص ایج آتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً سے اس کی معافی طلب کرتا ہے۔ تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کا کام کرتے رہیں، برے اعمال کرتے رہیں، جب انہیں موت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور حالت نزع جو ہے نا نزع کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہیں کہ میں جو اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میں توبہ کی الآن، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وللذین یموتون وهم کفار، ایسے لوگوں کو بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو ایسے لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں فوت ہوتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے سبق کا ٹائٹل بھی دیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق کے اندر 4 اہم میں نے آپ سے نکات شیئر کرنے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق اور تعذیب عورت سے تعلق رکھنے والی جو ہے وہ 4 احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے ہیں۔ عورت کے حقوق بھی آ جائیں گے اس میں، اور تعذیب عورت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آ جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں جی۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کمنٹ باکس میں بتائیں کاپی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، چونکہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں آنی ہیں آج کے سبق میں۔ آیت کو سمجھا ہی تب جائے گا جب آپ ایسے کر کے لکھ لیا کرو نا کہ جی میں نے آیت نمبر یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس آیت میں مجھے ایک ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ آیا، ٹھیک ہے، وہ آپ پوائنٹس جو ہے نا وہ لکھ لیا کریں، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جیسے ہمارا کچھ اگر ہو جائے نا، جیسے 50-60 آیات ہو جائیں یا بلکہ زیادہ ہو جائیں، تو ہم جو ہے نا تھوڑا سا ایک نا کوئز ٹائپ بھی کوئی آپ سے جو ہے نا وہ لے لیں، تاکہ آپ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھی کون سے بچے جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں محنت، تو ان کو بھی ہو جاتا ہے کہ چلے ہم نے نوٹ آؤٹ تو کیا ہوا نا، اس سے ہم دیکھ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہوا۔ چلے میں نے آپ لوگوں کے میسج دیکھ لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب ذرا آئیں اس آیت مبارکہ پہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم کہہ لیں، پہلا احکامات میں پہلا حکم کہہ لیں، یا پہلا پوائنٹ کہہ لیں، پہلا نقطہ کہہ لیں جو آج کا سبق ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والے کہہ کے نا یہاں پہ 2 قسم کے مخاطبین ہو سکتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں، 2 قسم کے مخاطبین ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یا تو شوہر مراد ہو سکتا ہے اکیلا، یا پھر جو کیا کہتے ہیں شوہر کے اولیاء ہیں ایسے سمجھ لیں، وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
لا یحل لکم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا بڑے طریقے سے پہلے حقوق بیان کیے عورت کے، پھر اگر دیکھو بھئی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مادر بدر آزادی ہے اس کو، ایسا نہیں ہے، کچھ لمیٹیشنز بیان کی کہ اگر برائی کا ارتکاب کریں گے، بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کے اوپر تو سختی ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے معاملے میں۔ پھر آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترث النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہا زبردستی، زبردستی عورتوں کے تم وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، زبردستی وارث بننا عورتوں کا، عورتوں کا تمہارا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ اصل مفہوم ہی ہوتا ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے، مفہوم ہی ہوتا ہے آیت مبارکہ کا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے اور اس سے ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے، اور یہی آپ کا نوٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی مقصد سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں۔ اب آپ سمجھیں، اور میرے خیال سے استاد ٹیچر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس نے سمجھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے آپ کو استنباط کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے، باقی ترجمہ تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اس کا ترجمہ پڑھیں اچھی طریقے سے، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترث النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہا زبردستی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دو لوگ مراد ہو سکتے ہیں، نمبر ون جو خاوند کے جو شوہر ہے، شوہر کے جو اولیاء ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں، نمبر ٹو صرف شوہر مراد ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے مراد شوہر کے اولیاء ہیں، اس سے بھی، کیونکہ بہت سے مفسرین نے شوہر کے اولیاء بھی مراد لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو مخاطب ہے وہ شوہر کے اولیاء سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ دور جاہلیت میں نا کسی شخص کا خاوند فوت ہو جانا نا، تو جو خاوند کے اولیاء ہوتے تھے یعنی ان کے والدین، اس کے بھائی، وہ اس جو بیوہ عورت ہے یعنی جو اس کے بھائی کی یا اس کے بیٹے کی بیوی تھی، اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ ترکہ ہے۔ آج بھی آپ بہت سے کیس دیکھتے ہوں گے، تو اگر آپ ہر چیزوں پہ غور کرنے لگ جائیں تو آپ کو بہت سے اس طرح کے کیس بھی ملیں گے۔ تو پتہ کیا ہوتا ہے، خاوند کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا، اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے بعض اوقات اس کو سمجھ ہوتا ہے کہ یہ بھی ترکہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں، اس کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں۔ اچھا، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا بھی عورتوں کے ساتھ۔ اچھا، اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہاں کہاں نہیں پروٹیکٹ کیا، کہاں کہاں نہیں اس کی حفاظت کی، اور کہاں کہاں نہیں اسلام کے رولز جو ہیں وہ اس طرح کے قائم کی جہاں پہ عورتوں کا تحفظ ہو سکے۔ دیکھیں، میں آپ اکثر بات یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے جمعوں میں بھی، اور اکثر لیکچر میں بھی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا، میں کہتا ہوں بھی اللہ تعالیٰ نے نا ہر لحاظ سے آزادی دی ہے، لیکن بے حیائی کے معاملے میں کوئی آزادی نہیں دی، ایسی تگڑی سزا رکھی ہے کہ کوئی بندہ ہے یا عورت ہے وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے 8 مارچ کی آڑ میں یا مجھے فلاں دن کی آڑ میں یا فلاں چیز کی آڑ میں مجھے بے حیائی کی اجازت مل جائے، تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے اصل میں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے کہاں پروٹیکٹ نہیں کیا، مجھے آپ وہ جگہ بتا دیں کہ یار یہاں پہ اسلام کو چاہیے تھا کہ وہ حفاظت کرتا اور اسلام نے نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اب آپ نے سمجھنا ہے، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب شوہر فوت ہو جانا تو شوہر کے جو اولیاء ہوتے تھے نا، وہ عورت کو روک لیتے تھے، اس کو کہتے تھے بھائی تمہاری تو شادی ہم نے اس جو بندہ ہے اس کے بھائی سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کا خامند فوت ہو گیا، اب اس کو عورت کو سٹریس کر رہے ہیں، ایسے کہہ لیں آپ، زور دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہے نا ہم نے اس کے بھائی سے کرنی ہے، آپ کی شادی تو فلاں سے کرنی ہے، آپ کا نکاح تو ہم نے اس سے کرنا ہے۔ گویا وہ عورت کو بھی کیا سمجھتے تھے، ترکہ سمجھتے تھے، کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنے دینی جی۔ یہ بھی دور جاہلیت میں ہوتا تھا، یا یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت کو کلیتاً شادی سے ہی روک دیتے تھے۔ اچھا بھائی، آپ سوچیں گے بھائی یہ کام کیوں اس طرح کرتے تھے، اس طرح اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ عورت کو جو ترکہ آتا تھا نا، ترکہ اس عورت کے پاس اپنے خامند کی جانب سے، وہ کافی مال و دولت والی عورت ہوتی تھی اور اچھا خاصا ترکہ آتا تھا، تو اس کو نا زور آور کر کے نا یا تو اپنے میں ہی کسی کا نکاح کروا دینا، چلو جی ہمارے پاس مال آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس کو زبردستی اپنے گھر میں ہی رکھنا کہ یہاں سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو اس کا ترکہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہوگا نا، یہ جس مکان میں رہ رہی ہے اس نے جب مرنا ہے ہمارے پاس آئے گا یا ہمارے بچوں کے پاس آئے گا،
یہ جو سوچ و فکر ہے جو بیس کر رہی ہے مال کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سمجھ لیں کہ ڈسٹرائے کر دیا پکڑ کے، زبردست قسم، اور زبردست اس چھوٹے سے جملے سے۔ اب غور کریں، اب اس آیت کا معنی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی، کرہا زبردستی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں چیپٹر نمبر 3 میں، آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت مبارکہ آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جہاں پہ اسلام نے ریلیکس کیا ہے، کوئی بھی شخص وہاں زبردستی نہیں کر سکتا، اور جہاں پہ اسلام نے جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے، تو وہاں پہ اسٹرکٹ ایکشن رہے گا، وہ اکثر بے حیائی کے معاملے میں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میت کے جو اولیات ہیں نا، ان کو یہ علام کیا ہے کہ بھئی تمہارا حق ہی نہیں بنتا کہ تم کسی عورت کو یہ کہو، یہ تم کسی کو کہہ دو کہ بھئی تم نے جو میرے بھائی سے شادی کرنی ہے، یا اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہے، یا ہمارے خاندان میں شادی کرنی ہے، یا تم اس عورت کو کہو کہ بھئی تم نے شادی ہی نہیں کرنی، رہنا اس گھر میں ہے، اس گھر سے تم باہر نہیں جا سکتی۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کلیتاً جو ہے وہ ختم کر دیا کہ بھائی یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے یہاں تک آپ کو؟ ہاں نہ میں ذرا جواب دیں، پھر میں آگے چلوں۔ اصل میں آپ کو پتا کتنا، جی سر۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے، آن لائن پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کی مشکل کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جمعہ ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے سامنے بندے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں نیچے ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا دبکا دے دیتے ہیں کہ بھائی کہاں بیٹھے ہو، ادھر دیکھیں۔ لیکن آپ لوگ تو بھائی کوئی نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی بندے کی جان، تو پھر وہاں پہ بندے کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے، اس وجہ سے بار بار جو ہے نا وہ آن لائن میں بندے کو ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے پڑھاتے ہوئے کہ بھائی ان کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے۔ جی زیادہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، یہ آپشن آ گیا اس کے اندر ہینڈ ریز کا۔ یہ جی آپشن سر تو آگے۔ ہے، لیکن صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو آپ نے ابھی آیات پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر کمنٹ بھی آیا ہوا ہے، یہاں پہ ایک کوشچن پوچھا، کیا یہ جو میرڈ ہوتے ہیں انہی کے یہ جو ان کا اس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ آیت ہے، یا ویسے بھی دوسرے بندوں کے لیے ہے کہ عورت کے اوپر وہ اپنی مرضی سے پابندی نہیں لگا سکتے؟ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ عورت سے پوچھتے نہیں ہیں اس کے شادی کے بارے میں، کہ راضی ہے یا نہیں ہے، تو مطلب دیکھیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے اس آیت کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو نقل کیا ہے نا کہ زمانہ جاہلیت میں نا میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے، میت کے اولیاء، بات سمجھتے ہیں؟ تو میت کے اولیاء سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ جو معنی واضح اور صاف ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اس سے پہلے تو میری بات سنو نا، خامند ایوری تھنگ خامند ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ عورت کے لیے نکاح کے بعد تو وہ اس کے سسر اور اس کے باقی جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ ایک انسان کا ایک اچھا برتاؤ ہے جو انسان کو رکھنا چاہیے۔ وہ پابند نہیں ہوتی کہ آپ کو جی اس کا پابند ہے اس کی پابند نہیں، عورت خاص طور پہ جو پابند ہوتی ہے وہ اپنے خامند کی ہوتی ہے، باقی انسان کا اخلاق ہے، بس سمجھتے ہیں؟ باقی اخلاق بیس کرتا ہے، اعتدال بیس کرتا ہے کہ اس میں کتنا اعتدال ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنا وہ مسائل کو ہینڈل کرتی ہے، کتنا وہ مینجمنٹ کو سمجھتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ان چیزوں میں آتی ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ باقی یہ جو حق ہے کہ بات ماننی ہی ماننی ہے وہ خاوند کا ہے، تو وہ خاوند اور بیوی کا آپس کا ریلیشن ہے اس معاملے میں۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد ہوتا یہ تھا دور جاہلیت میں، جو امام بخاری نے اس کی تشریح میں نقل کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ پتہ کیا ہے، دور جاہلیت میں میت کے یعنی مرنے والا جو بندہ ہے اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک روا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چاہتا تو کہتا میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے۔ اب عورت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت میں تو وہ پھر بہت زیادہ پابند تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی پابندیوں کو، جو اس کے اوپر ناجائز پابندیاں تھیں، اس کو ہٹایا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے آپ لوگ جو میت کے اولیاء ہے نا، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہاں پہ نا اختیار ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو میت کے اولیاء تھے ان کا سارا اختیار ہوتا تھا، اور جو وہ عورت ہے اس کے جو اولیاء تھے ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا تھا، تو جو وہ میت کے اولیاء کہتے تھے عورت کو وہ بات ماننی پڑ جاتی تھی۔ یہ والا جو سین تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، ختم کیا ہے۔ اب اس آیت کا دوسرا یہی پورشن، یہی جو ہم نے بھی پڑھا ہے، اس کا دوسرا اینگل ہے سمجھنے کا کہ اگر یہاں پہ مخاطبین ہم کرتے ہیں صرف شوہر کو، تو شوہر کو مخاطب کر کے اس آیت کا مفہوم کیا بنے گا وہ آپ سمجھیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ
اگر اس کا مخاطب ہم شوہر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم جو ہے وہ اپنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جو ہے زبردستی جو ہے تم اس کے وارث بننے کے لیے روک لو۔ اب یہاں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ خاوند کے لیے اگر اس کا مراد لیتے ہیں، ایک منٹ کسی کا، ٹھیک ہے، مراد لیتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ اگر عورت کو طلاق جو ہے نا وہ دینے کا پرابلم آ رہا ہے نا، کہ عورت کو طلاق دینی ہے، کسی عورت نے جو ہے نا فحاشی کا ارتکاب کیا بالفرض، ٹھیک ہے، تو اس کو طلاق دینے کا پرابلم آ رہا ہے، تو وہ صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں طلاق نہیں دیتا، اگر میں طلاق دیتا ہوں اسے، ٹھیک ہے، تو یہ تو فلاں چیز تو میں نے اس کے نام کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز اس کے نام کی ہوئی ہے، فلاں اس کے ہاتھ میں ہے، فلاں یہ چیز ہے، تو صرف اس مقصد کے لیے وہ بیٹھا رہے اور کسی عورت کو طلاق نہ دے کہ وہ اس سے مال چاہتا ہے، یا کوئی پرابلم ہے اس کو، یا کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس نے رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اوپر جو ہے نا حجت تمام ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا ان ترثوا النساء کرہا، کہ بھئی تم عورتوں کے زبردست وارث نہیں بن سکتے زبردستی، کہ چلو جی اب طلاق کا موقع بھی ہے، تم کہو نہیں میں نے طلاق نہیں دینی صرف اس مقصد کے لیے کہ چلو اس کا مال جو ہے وہ میرے ہاتھ میں رہے۔ ایک دوسرا کیس بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہے عورت، جس کو ہم خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عورت چاہتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ طلاق لینا چاہتی ہوں اس بندے سے، اب جو ہے وہ بندہ اس لیے نہیں دیتا طلاق اس کو کہ بھائی وہ تو اس کے پاس تو یہ مال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے فلاں، خلا نہیں دیتا، ایک قسم سمجھ لے، تو یہ بھی کیا ہے، بہت زبردستی کا معاملہ ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے خلے کا پرابلم بھی یہی ہے کہ خلا ایسے نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ خام خواہ سے خلا لیتی پھرے اور کہے جی میں خلا لے رہی ہوں، خلا لے رہی ہوں، یہ وہ اس ٹائپ سے نہیں، اس کے پیچھے بھی ریزن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے کہ خلا کے احکامات کیا ہیں، طلاق کے احکامات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ خلا اور طلاق میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ خلا جو ہے نا یہ عورت خود لیتی ہے، عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے دیں، گویا طلاق دینی ہوتی ہے اس نے، لیکن یہ کہہ کے دلوانی ہوتی ہے اس نے۔ طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حق مہر دیا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں، طلاق میں یہ ہوتا ہے جو آپ نے حق مہر دیا ہوا ہے عورت کو، یا جو عورت کے پاس مال ہے، آپ کچھ لے نہیں سکتے، آپ کو جی میں نے دے واپس نہیں۔ اور خلا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں اسے، جو آپ نے اس کو حق مہر دیا ہے یا اس کے پاس کچھ مال ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے خلا میں اور طلاق میں نا، اس فرق کو تھوڑا آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عورت جو ہے وہ خلا لینا چاہ رہی ہے، خاوند صرف اس مقصد کے لیے نہیں دے رہا کہ اس کے پاس تو بڑا مال ہے، وہ مال کا وارث جو ہے وہ میرے بچے بننے چاہیے یا میں بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مقصد جو ہے وہ تم بھائی زبردستی وارث نہیں بن سکتے کسی کے، تسی صرف ایسے انتظار بیٹھے رہو کہ مرے گا تو میں وارث بنا، کس نے پہلے مرنا ہے، کس نے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اس طرح زور زبردستی والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا حکم ہے جو آج آپ نے سمجھنا تھا عورتوں سے ریلیٹڈ۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو انہیں، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، گویا یہ پچھلی آیت، یہ جو اتنا پورشن ہے آیت کا، اس کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی ہے قسم کی، کہ وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ، نہ تم روکو انہیں یعنی اپنی بیویوں کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ ان سے، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو کچھ دیا ہے، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں دیکھو بھائی یہاں پہ حکم یہ ہے کہ دیکھو اگر عورت کھلی فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ تم انہیں روک سکتے ہو، کیسے روک سکتے ہو، ایک کنڈیشن الگ کر دی ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ سے پہلے آپ سمجھیں، اللہ سے پہلے یہ ہے کہ بھائی تم اپنی عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان سے جو ہے نا وہ صرف مال کے انتظار میں ہو کہ چلو جی یہ مال کچھ دیں گی اور پھر جو ہے نا وہ ہمارے پاس مال بچ جائے گا یا اس طرح کا پرابلم آ جائے گا، تو ہاں یہ کنڈیشن تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک کیس میں ہو سکتی ہے، اللہ جب آتا ہے نا، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، پچھلے جملے سے استثناء کرنا ہوتا ہے۔ استثناء کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، استثناء یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر عورت فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اب آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو میں طلاق دیتا ہوں، نہیں، آپ خلا اس سے دلوا سکتے ہیں، یعنی عورت کو مجبور کریں کہ تو مانگ مجھ سے طلاق، ٹھیک ہے، تو اب خلا میں چونکہ احکامات چینج ہو جاتے ہیں، خلا میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب جب عورت ڈیمانڈ کرتی ہے تو عورت سے آپ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو مال ہے فلاں میں نے لینا ہے، ٹھیک ہے، تب طلاق ہوگی، یا سمجھ لیں کہ بھئی جب یہ جو میں نے حق مہر آپ کو دیا تھا اتنا سارا، یہ میں آپ سے واپس لوں گا۔ یہ اب ڈیمانڈ کیا ہے، یہ کس بیس پہ کی جا سکتی ہے، ایک ہی بیس ہے کہ اگر عورت جو ہے فحاشی کا ارتکاب کرے،
ٹھیک ہے، اس بیس پہ تو آپ عورتوں کو اس مقصد کے لیے روک سکتے ہو جو کہ پیچھے ہے نا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ دیکھیں بھائی، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بفاحشۃ مبینہ، اس میں بفاحشۃ مبینہ میں تھوڑا سا اس لحاظ سے کچھ علماء نے یہ بات کی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ نہیں بلکہ بعض نے اکثر نے کی ہے کہ بھئی یہ اس کو ہم اگر عام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ فحاشی سے مراد صرف زنا نہیں ہے، بلکہ فحاشی سے مراد جو ہے اس کی بدخلقی بھی ہے، فحش کلامی بھی ہے، ایذا رسانی بھی ہے، زنا بھی ہے، یہ عام رکھا انہوں نے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یار اکثر جو ہے نا کہ ہر بندہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، دوسرا بندہ غلط ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں انسان کو پتا ہے کہ میں کہاں پہ غلطی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی ہو عورت کی جانب سے تو آپ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پھر عورت کو روک سکتے ہیں کہ عورت کی جانب سے ڈیمانڈ آئے خلا کی اور آپ طلاق دیں اسے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کیس نہیں ہو سکتا کہ آپ کا قصور ہو، طلاق آپ دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کا کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں پھر بھی عورت کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ یہ خلا مانگے اور اس کا کچھ مال میں ہتھیار لوں، یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آگے جا کے کچھ کیس بھی آگے، یہ دوسرا اسمبلی حکم ہے، دوسری بات ہے، دوسری آج کی چیز جو سمجھنے والی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، آگے سمجھیے، تیسری بات آگئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، زندگی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن کا نام ہے۔ زندگی انسان کو اگر مینج کرنا نہیں سکھاتی تو کچھ نہیں سیکھا اس نے اپنی زندگی میں۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہر جگہ موجود ہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر جگہ موجود ہے۔ انسان عقل مند اور دانا وہی ہے کہ جو ان چھوٹی موٹی چیزوں کو مینج کر لیتا ہے، فیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرتا۔ وہ عاشروہن بالمعروف، یہ معنی ہے عاشروہن بالمعروف کا۔ دیکھیں بھائی، اگر یہ چھوٹی موٹی بات ہے، چونکہ بفاحشۃ مبینہ کا اگر ہم نے عام معنی کیا ہے نا، اس کے بھی ایک مقصد ہے کہ میں فحاشی سے مراد صرف زنا نہیں ہے، بدخلقی بھی ہو سکتی ہے، فحش کلامی بھی ہو سکتی ہے، ایذا رسانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بفاحشۃ مبینہ ہے کہ دیکھو بھائی زندگی گزارو معروف طریقے سے۔ اب جو زنا والی ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو نہیں کہنی تھی نا کہ اس کو تو پھر وہ حکم اس کا چینج ہے، بات سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، دیکھو بھائی گزر بسر کرو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، بیلنس کرو اور سیکھو مختلف مزاج کو ہینڈل کرنا سیکھو۔ اگر زندگی میں آپ نے ڈفرینٹ مزاج کے لوگوں کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھا، ان کی جو ہے نا وہ ان کی باتوں کو آپ نے برداشت کرنا نہیں سیکھا، کہتے ہیں نا سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں بھی زندگی میں کچھ سفر کر چکا ہوں، آپ نے بھی کیے ہوں گے، obvious بات ہے۔ سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے انسان، اور پھر خاص طور پہ اگر وہ شخص ہے جو کلاس کے ہر شخص کو جانتا ہے، وہ بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہر ایک بندہ الگ الگ مزاج کا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اب میری جو کور ممبر کی ٹیم ہے، بوائز اینڈ گرلز، مجھے ان لوگوں کو پتہ ہے یہ ان کی بھی الگ الگ مزاج ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور میں بوائز کی اگر بات کرتا ہوں تو بوائز کا تو مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے نا، ان کے سب کے الگ الگ مزاج ہیں۔ اب ہر مزاج کا شخص جو ہے اس کو ہینڈل کرنا یہ بھی ایک بڑی بامانی چیز ہوتی ہے، تو یہ انسان کو سیکھنا چاہیے دوسرے شخص کو کیسے بیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی انسان کو ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے سیکریفائز کرنا ہے دوسرے کے لیے۔ اگر ہمیشہ آپ کہیں کہ میں ہی آگے ہوں ہر کام میں، ٹھیک ہے، اور ہر کام میں ہی کروں، تو وہاں پہ پھر کام خراب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو پھر آپ سیکھتے جائیں، یہ تو پھر بہت سی چیزیں ہیں نا اس میں، وعاشروہن بالمعروف، بھائی زندگی کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگا دیجیے گا، وعاشروہن بالمعروف، بھائی گزر بسر کریں اچھے انداز کے ساتھ کریں، بریکٹ میں لکھیں مختلف مزاجوں کو سمجھنا سیکھیں، ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھیں اور اس طرح کی چیزیں لکھیں کہ مینج کرنا سیکھیں، بہت کچھ آ سکتا ہے اس کے اندر، اپنے الفاظ میں کچھ بھی لکھ دیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی ہوتا پتہ کیا ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی ایک چیز ناپسند لگتی ہے، بری لگتی ہے، اسی طریقے سے بیوی کو خاوند میں کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَسَى، دیکھو بھئی قریب ہے، ان تکرہو شیئن، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ یار اٹس ناٹ گڈ تھنگ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے، تمہیں فیل ہوتا ہے،
تمہیں ہرٹ، مطلب تم کسی لحاظ سے بھی ہرٹ ہو رہے ہو نا، یار یہ کیسا بندہ ہے، اور بندہ سوچتا ہے یہ کیسی عورت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعسا، قریب ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے اور ہوتا ہے، ان تکرہو شیئن، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن دوسری کچھ خوبیاں ایسی ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر بھی رکھی ہوگی کہیں نہ کہیں. ممکن ہے اس سے جو اولاد ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بھلائی کے کاموں کے لیے جو ہے نا رکھے، اور تمہارے صدقات جو ہے صدقہ جاریہ تمہارے لیے بنا دے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کی بہت سی ایبلٹیز تمہیں پسند بھی ہوں گی. تو یہ چیزیں بھی آپ کو غور کرنی ہے. ممکن ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک عورت جو ہے وہ رنگت کی پرابلم کی وجہ سے وہ طلاق دینا چاہ رہا ہوتا ہے، طلاق دے دیا اب اس نے. ہوتا کیا ہے کہ دوسری جگہ پہ نکاح کرتا ہے صرف رنگ کی بیس پہ، کلر کی بیس پہ، ٹھیک ہے، حسن کی بیس پہ کہہ لیں آپ، مرد بھی عورت بھی دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ پرابلم کیا کریٹ ہوتا ہے کہ ان کو، ٹھیک ہے حسن تو آپ نے لے لیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کفایت شعاری جو ہے یہ حسن سے کئی ہزار گنا بڑی چیز ہے. یہ میری بات غور سے ابھی سمجھیں. کفایت شعاری جو ہے نا، کفایت شعاری انسان کے حسن سے، اس کے نسب سے کئی گنا بڑی چیز ہے. کہ جس شخص کو کفایت شعاری آتی ہے نا، جتنا اللہ نے دیا ہے، کفایت شعاری کا مطلب سمجھے سادہ سا، جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مینج کر کے الحمدللہ کہنا، یہ کفایت شعاری کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جو میں میرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں، میں کوئی اس کو اوتھینٹک ڈیفینیشن نہیں کہہ رہا، ایک مفہوماً آپ اس کو سمجھ لیں کہ کفایت شعاری یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے نا اس کے اندر گزارا کرنا، اور ہر وقت رونا دھونا نہ کرنا، خامند کے سامنے بھی اور خامند کا بیوی کے سامنے بھی، اور بیوی اور خامند دونوں کا اپنے خاندان کے سامنے بھی. اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے مطابق اپنے خرچے کو مینج کرنا، یہ کفایت شعاری ہے. عورتوں میں اکثریت یہ بات دیکھی گئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے کہ وہ ناشکری ہیں. اللہ کے وسلم نے دیکھو بھی جو غلطی موجود ہے عورتوں کے اندر، مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جہاں پہ مردوں کی ہوتی ہے ہم وہاں پہ بھی دبا کے بیان کرتے ہیں تاکہ جہاں پہ غلطی اور مسٹیک ہے اس کو درست کیا جائے. اکثریت بیس اس لیے کہہ رہا ہوں، مرد بھی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت صاف ستھرے ہیں، نہیں، کہاں وہاں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ اکثریت کی بیس ہے وہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ حدیث مبارکہ سے میں بات سمجھ آتی ہے، اور معاشرے میں بھی غور و فکر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فائد شعار بیویاں بہت کم ہیں، بس سمجھتے ہیں، اور نا شکر گزار بیویاں بہت زیادہ ہیں. ہوتا کیا ہے، سارا دن، سارا مہینہ، سارا سال جو ہے وہ محنت تگدو ہوئی، ایک چیز کو کمایا، اجاڑنے پہ ٹائم نہیں لگاتے، نہ لگاتی ہیں، بات سمجھتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو بہت ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی یہ جو خرچہ ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، بات سمجھتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، اس میں ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، اس میں ہم نے شکر کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، تو یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ نکال کے اگر سینڈ بھی کر دے گا تو ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. وہ اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عید کی نماز پڑھ کے آئی تھنک نکلے اپنے جو ہے نا وہ ایسے عیدگاہ سے. تو عورتوں کی ایک سائڈ تھی، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھئی عورتوں، میں تمہیں نا جہنم میں بہت دیکھ رہا ہوں. عورتیں ایک دفعہ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو گئی، ظاہری بات ہے ان کو پریشانی تو ہونی تھی کہ اللہ کے وسلم نے اتنی بڑی بات یہ بات کہہ رہی ہے، مفہوماً میں ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ کے وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ان میں سے ایک چیز اللہ کے وسلم نے یہ بات بتائی کہ عورتیں جو ہے نا یہ ناشکر گزار بہت ہیں، بات سمجھتے ہیں. تو یہ چیز میں اپنی بہنوں کو یہی چیز کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ناشکری کا جو عنصر ہے اپنی زندگی سے جب نکالنا شروع کرنا ہے نا، تو پھر آپ خود چینج دیکھیں گے، اور پھر کفایت شعاری کا عنصر اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تو نے جتنا دیا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے والد کے گھر میں زیادہ دیتا ہو، اور جب انسان آگے جائے وہاں پہ کم ملتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے انسان اپنے والد کے گھر بڑا ہی ریزسٹنس کے ساتھ رہ رہا ہو، اور جب اپنے آگے اگلے جو ہے نا وہ سفر پہ جائے زندگی کے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتر پرووائڈ کرے. دونوں طرح پاسبل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کفایت شعاری سے کام لینا ہے. دوسری جانب اگر مرد حضرات ہیں تو ان کو بھی بڑے ہی اچھے انداز سے، آسن انداز سے، وعاشروہن بالمعروف، آسن انداز سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ چیز ہے، اور یہ سب سے بڑا لیسن ہے سورۃ النساء کا کہ دیکھیں بھئی وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہر بندے میں
ایبلٹیز بھی ہیں، ہر بندے میں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں انسان کی ایک آدھ کمی، دو کمی، چار کمی اگر اس کے اندر موجود بھی ہے تو پاسبل ہے اس کے اندر اور بہت سی خوبیاں ہوں، آپ اس کو اگر مائنڈ میں رکھ کے زندگی کو اچھے انداز کے ساتھ گزاریں تو یہ بہتر ہے۔ طلاق جائز چیزوں میں جو ہے نا وہ ناپسند چیز ہے، جائز چیزوں میں ناپسند چیز ہے، آپ جملہ آپ سمجھیں تو یہ مطلب جائز ہے طلاق دینا، لیکن آپ اس کو کہیں کہ بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ آپ طلاق پہ طلاق دیں، تو پسندیدہ چیز عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، ایسا سمجھ لیں۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اگر کفایت شعاری کسی شخص میں آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، طبیعت اور مزاج کو سمجھنا آ جاتا ہے، تو میرے خیال سے زندگی پرامن اور اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر لڑائیاں، جھگڑے، فساد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑے بہت ہر جگہ پہ ہیں، کہاں پہ چپکلش نہیں ہے، اور جب میں پنجابی مثال دے دینے، دو پانڈے پہ ان پہ کھڑک دینے، وہ والی مثال ہے کہ وہ ہر جگہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نو پرابلم، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر روز ہر وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تیسری چیز ہوگی جی آج کی۔ اب آتے ہیں ذرا اگلی چیز پہ، چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں بھائی یہ مرد حضرات سے مخاطب ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اگر بالفرض ٹھیک ہے تم نے کوشش بھی کی، تم سے رہا نہیں گیا، ایک بچے نے سینڈ کیا، آئی تھنک حدیث میں دیکھتا ہوں بعد میں، تم نے کوشش بھی کی، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، بڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی، خوبیاں بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نبھا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے زندگی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، لیکن ہو گیا ہے، اب کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اب تم جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہو، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ جو ہے طلاق دینا چاہتے ہیں، گویا ان الفاظ میں ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور دیا ہے تم نے احداہن ان میں سے ایک کو، یعنی کسی کو بھی آپ نے جس کو آپ نے طلاق دینی ہے، قنطارا ڈھیروں مال دیا ہوا ہے، خزانہ دیا ہوا ہے گویا، فلا تأخذوا منه شیئا، اب یہ مرد حضرات کو حکم ہے، دیکھو بھائی پہلے حکم تھا عورتوں کو، بیلنس چیک کریں اسلام کا، پہلے حکم تھا عورتوں کے متعلق کہ چلو ٹھیک ہے اگر عورت کی مسٹیک ہے تو آپ عورت کو سٹریس کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ عورت کے جو ہے نا خود خلا لے تاکہ اس کا مال آپ کے پاس آ سکے جو آپ نے حق میں دیا ہے، کیونکہ اس نے فحشہ کا ارتکاب کیا یا کوئی اس طرح کی اس کی غلطی ہے اور اس ٹائپ کی۔ لیکن اگر کیس اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ مرد جو ہے اس کا جو ہے نا وہ نبھا نہیں ہو رہا اور وہ جو ہے نا سارا اس کا پرابلم ہے، اس کو نہیں صحیح لگ رہا یا اس کا کوئی ایشو ہے، اب وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم نے اس کو ڈھیروں خزانہ کیوں نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کو عنایت کر دی ہے، بے شک وہ آپ نے حق مہر کی صورت میں کیا ہے، بے شک الگ سے کیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو آپ اس سے کچھ لیں گے نہیں، آپ کہیں جی میں تو تینوں انگوٹھی بنا کے دیتی تھی، میں تینوں فلاں بنا کے دیتا تھی، میں یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، وہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، چلو بھاگ جاؤ، ایسا کام نہیں ہوگا، بات سمجھتے ہیں؟ پھر آپ نے جو اس کو دیا ہے، عطا کی ہے، واپس لینے کا تک نہیں بنتا، بات سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے، وہ خلا کی کنڈیشن ہے جو اوپر ڈسکس ہوئی ہے، یہاں پہ پھر آپ نے جو اس کو عطا کر دی ہے، تحفتاً دیا ہے یا حق مہر کے طور پہ دیا ہے، تو آپ نے اسے واپس نہیں لینا، عطا خزونہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا تم ان سے اس مقصد کے لیے واپس لوگے، بہتانن، بہتان لگا کے، بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم یہ کون سی بات ہے کہ تمہیں چیز تو تمہیں ناپسند ہے نا، تمہیں کوئی پرابلم ہے نا، تمہارا ایشو ہے بھائی، مدد راہ سے مخاطب اللہ تعالیٰ تمہارا ایشو ہے، تو تم کیسے لے سکتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، اس میں مبینہ، تو یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا، ایک تم ان کے جو ہے نا وہ مال بھی لے رہے ہو، اوپر تم طلاق بھی دے رہے ہو، اٹ از ناٹ گڈ تھنگ، یہ مسئلہ ہے یہاں پہ ڈسکس آیت نمبر 20 میں۔ آگے چلتے ہیں، یہ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور ہم نے اگلی آیت تک ہی پڑھنا ہے، چونکہ آگے مجھے لگتا ہے ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، دیکھتا ہوں میں، ہاں آگے ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کہ بھائی تم کیسے لے سکتے ہو، بس سمجھتے تم یہ مال جو تم نے ان کو عنایت کیا ہے، تحفتاً دیا، حق مہر کے طور پہ دیا، تو آپ کیسے ان سے ریٹرن کر سکتے ہو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور حالانکہ تحقیق پہنچ چکا تو بعض تمہارے پاس بعض کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہو، آپس میں صحبت کرتے رہے ہو، آپس میں نبھا کرتے رہے ہو، تمہارے معاملات رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے جو ہے نا وہ حق مہر دیا، تم نے یہ سارا سسٹم کیا، نکاح مسنون کیا،
اب یہ کام نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے مال لے لو واپس. یہ عورتیں کرتی ہیں نا, یہ کچھ ساس جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ گئی عورت جو ہے نا وہ اپنے سسرال سمجھ لیں, تو پیچھے سے جو ہے نا اس کا کوئی سونا اٹھا کے کہیں چھپا کے رکھ لیا, اس کا پیچھے سے کوئی چیز اٹھا لی. تو یہ اس ٹائپ کی جتنے بھی کنڈیشن ہے نا, یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے جو دیا ہے واپس لینا, میں آپ کو کیا بتاؤں, یقین مانے اتنی جو ہے نا وہ سخت الفاظ ہے نا, کہ کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے کے واپس لے نا, بہت سخت الفاظ ہیں. مجھے سناتے ہوئے 2 بار سوچنا پڑ رہا ہے. اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ بھی کہ جو بندہ ایسے کسی کو کوئی چیز دے کے واپس لیتا ہے نا, تو گویا جیسے کتا ہوتا ہے نا, وہ کہہ کر کے وہ چاڑ لیتا ہے, تو اس ٹائپ کی اس کی مثال دی ہے. تو یہ مطلب بچنا چاہیے. آپ نے کسی کو کوئی چیز عنایت کی ہے, دی ہے, تو یہ آپ نے پھر واپس لینے کا آپ کا حق نہیں بنتا. آپ نے کسی اور کو بھی کوئی تحفہ دیا ہے نا, تو وہ پھر ایسے واپس نہیں لے سکتے آپ. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بھئی آپ وقد افضى بعضكم الى بعض, تو تم نے ایک دوسرے سے فوائد حاصل کی ہیں. واخذنا منكم ميثاقا غليظا, اور تم نے تو بڑا پختہ عہد لیا ہوا تھا, تو اب تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم ان کے مال کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ہتھیا لو. چلیں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, 22 تک پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے کویسچن لیتا ہوں میں. ولا تنکحوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یار آگے سے نا ٹاپک الگ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, لیکن چلیں یہ میں 22 نمبر آیت تک پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ چلو رکوع بھی ہو جائے گا, تو پھر آگے ہم پھر یہ آیت نمبر 22 دوبارہ بھی ریپیٹ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنکحوا, اور نہ تم نکاح کرو. یہاں تک وہ جو میں نے آپ کو 4 باتیں بتانی تھی نا عورتوں کے احکامات سے ریلیٹڈ, اور ان کی پروٹیکشن کہہ لیں یا ان کی تادیب کہہ لیں, تادیب ادب سے ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کی تربیت سے ریلیٹڈ کہہ لیں یا ان کے احکامات سے ریلیٹڈ کہہ لیں, وہ یہ چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں. آگے ایک الگ ٹاپک ہے, وہ میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا کہ ٹاپک کون سے آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنکحوا, نہ تم نکاح کرو, مانا کہا جن سے نکاح کر چکے ہیں آباؤکم تمہارے باپ, من النساء عورتوں میں سے, الا ما قد سلف, مگر جو گزر چکا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن سے والد نے نکاح کیا, اگر والد طلاق دے دے تو بیٹا کیا کرتا تھا, اسی عورت سے نکاح کر لیتا تھا دور جاہلیت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہمیں یہ چیز درست نہیں ہے کہ جس سے باپ نے نکاح کیا ہوا ہے اس سے بیٹا نکاح کر لے, اور جس سے بیٹے نے نکاح کیا ہوا ہے بعد میں جب طلاق دے تو اس سے باپ نکاح کر لے. تو اس سے کیا جنم لیتا, اس سے فحاشی جنم لے سکتی تھی. اسلام نے پکڑ کے ہی محرم بنا دیا. آپ سمجھتے ہیں, یعنی باپ جو ہوتا ہے اس عورت کا کیا ہوتا ہے, سسر ہوتا ہے, اور جس سے اس نے نکاح کیا چلو اور دوسری عورت ہے, وہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کا اس کو درجہ دے دیا. پھر اس درجہ دینے سے کیا ہوا, اس درجہ دینے سے یہ ہوا, اور یہ جو بہو تھی اس کو اس کے لیے جو ہے نا اس کے سسر کو والد کا درجہ دے دیا. درجہ دینے سے کیا ہوا کہ ایک سسر کے نگاہ میں بھی, اور دوسرا اس بیٹے کے نگاہ میں بھی اپنے باپ کی بیوی کے لیے ایک جو ہے نا وہ شرم اور حیا پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے, کہ بھائی کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ بھائی میں تو اس سے نکاح کر سکتا ہوں بعد میں اگر میرا باپ طلاق دے اور کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے. تو اسلام نے جو ایک بات کی تھی نا قرآن کریم میں, اور کہا تھا کہ بھائی ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, کہ بھائی زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اب آپ وہ آیت مبارکہ کا ذرا مفہوم اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو رستے بند کیے ہیں نا, کہ قریب جانے کے رستے بھی بند کر دیے ہیں, کہ اس طرح کا کوئی سین نہ ہو, اس طرح کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خلش نہ ہو. انہو کان فاحشہ, بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے, ومقتا, اور قابل نفرت چیز ہے. وساء سبیلا, بھئی آپ مائک بند کریں. وساء سبیلا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھنا ہے. آج کے لیسن میں آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاں تو کویسچن کے لیے آپ ہینڈ ریز کریں. آج کے سبق سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو ہینڈ ریز کر لے. اگر ہینڈ ریز کا آپشن کسی کے پاس نہیں آ رہا تو وہ بھی بتا دے.
جی ایک کویشچن یہ ہے کہ ڈائیورس اور خلے میں فرق بتا دیں. دیکھیے بھائی، میں آلریڈی تھوڑا سا ہنٹ دے چکا ہوں کہ طلاق جو ہے نا، طلاق اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی جانب سے طلاق دیتا ہے. ٹھیک ہے، مرد کے اختیار میں ہے طلاق دینا. عورت طلاق دے نہیں سکتی، عورت خلا لے سکتی ہے. یعنی عورت گویا ایک قسم کی ریکویسٹ کرے گی خاوند سے کہ بھائی میں الگ ہونا چاہتی ہوں. یہ خلا ہے. طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو جو اس نے حق مہر دیا ہوتا ہے، جو اس نے اس کو تحفے تحائف چیزیں دی ہوتی ہیں، تو یہ خاوند واپس نہیں لے سکتا. خلا میں کیا ہوتا ہے، خلا چونکہ ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت کی جانب سے، تو خاوند اس معاملے میں اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ وہ جو حق مہر میں نے تمہیں دیا تھا یا وہ جو چیز دی تھی وہ مجھے واپس کرو یا مجھے دو. تو پھر اس عورت کو پورا کرنے پڑتی ہے. یہ تھوڑا سا بیسک فرق ہے اس کے اندر. اور یہ زید نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ سینڈ کیا بخاری مسلم سے کہ میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں. یہ حدیث کمپلیٹ نہیں آپ نے سینڈ کی، تو اللہ کے رسول نے اس میں وجہ بھی بیان کیا اس حدیث میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. دیکھیں ریزسٹ کرنا چاہیے. یہ رباب بطول کا کویسچن ہے، ریزسٹ کرنا چاہیے اس کو کہ بھئی یار آپ کو میں نے دے دیا ایک چیز، آپ مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی واپس پھر بھی کہتا ہے نہیں 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 میں نے لینی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر یہ وہی بات ہے لا اکراہ فی الدین. جبر تو ہے نہیں بھائی. ایک بندے کو چیز دی ہے، اب ہم نے کون سا اسے ڈیمانڈ کی تھی، اس نے خود واپس کر رہا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں. ایک کوشچن ہے عظما چکتائی کا کہ وراثت اور ترکہ میں ڈفرینس کیا ہے. دیکھیے وراثت اور ترکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظاً آپ فرق بنا لیں، لفظی معنی کے لحاظ سے فرق بنا لیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ اصل ٹرم دونوں ایک کے لیے یوز ہوتی ہیں. دونوں چیزیں وہی ہیں کہ انسان جو فوت ہونے کے بعد جو چیز چھوڑ کے جاتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وراثت بھی وہی چیز ہے. اصل میں یہ ترکہ جو ہے نا، تارا کا یترکو سے ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ترک کرنا، چھوڑنا. اور وراثت آپ اوور آل چیز کو کہہ لیں، مطلب ایک ہی چیز ہے میرے خیال سے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اوور آل چیز سے میری مراد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کچھ چیز سر بتانا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وراثت جو ہے نا وہ دونوں سے ریلیٹ ہو کے، مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی جو اس کے پاس ہے کہ اس کے وارث کون بنیں گے، شاید طرح سے کس کی بات ہے. لیکن یہ دونوں ایک چیز میں ہی یوز ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے نا، اینڈ جا کے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ دونوں ایک کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سعد بھائی یہاں پہ میرا خیال وراثت نہیں وصیت لکھا ہوا. اوہ دوبارہ ٹھیک 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 ٹھیک. یہ کہاں ہے سہیل، کہاں ہے؟ سہیل چلا گیا، لیفٹ کر گیا ہے، اچھا کہیں یہ جانا تھا اسے. زیاد یہ دیکھیے گا، اگر کویشچن آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کو سالو کر دوں گا. مجھے اصل میں دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے سم ٹائم نا. وصیت کا کویشچن ہے، ٹھیک ہے. تو وصیت میں اور ترکہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وصیت ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ یار میرا جو ہے نا، جو ترکہ ہے نا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سے ترکہ تو ایک پورا سسٹم ہے نا جو اس نے چھوڑا ہے، وہ جیسا مرضی ہے کہ بے شک مال کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں ہے، جائیداد کی صورت میں ہے، کسی کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، سارا ترکہ ہو جاتا ہے. اچھا اب وہ کوئی بندہ جو فوت ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرا جو فلاں مال ہے نا جو میں نے چھوڑ کے جانا ہے، وہ ہے نا مال، اس میں سے اتنا پورشن یار یہ فلاں شخص کو دے دینا، اس نے میری زندگی میں بہت میرا ساتھ دیا ہے، یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، یا اللہ کی راہ میں فلاں جگہ پہ لگا دینا. تو یہ وصیت ہے. تو یہ وصیت اور ترکہ میں تو بہت فرق ہے پھر تو.